آخری ایک تصویر آئی تھی، یہ سامنے آپ کی اسکرین کے اوپر ہے، یہ آخری تصویر آئی تھی جس میں نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ اور محسن نقوی صاحب اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے. جاتی عمرہ کی یہ تصویر ہے. سو ہارڈلی اس کے بعد آپ کو کوئی پبلک اپیرنسز جو ہیں وہ اکٹھی نظر آئی ہوں گی، اور ڈیفینیٹلی مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ اس کے اوپر غصے میں آئی ہوں گی. بلکہ آج کل ریسنٹلی ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ خبریں ہیں مارکیٹ میں، میں یہ نہیں کہہ رہا یہ ہونے لگا ہے، لیکن خبریں ہیں مارکیٹ میں کہ چیف سیکرٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب جو ہے ہو سکتا ہے تبدیل کر دیا جائے. اور مختلف، بلکہ جنگ کے اندر آج یہ سٹوری آئی ہوئی ہے جس کے اندر یہ مختلف نام جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں کہ جناب یہ نام انڈر کنسیڈریشن ہے. تو اس میں سے ایک دو ایسے نام ہیں، یہ میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں، اس میں سے ایک دو ایسے نام ہیں کہ اگر وہ آ گئے تو یہ بہت بڑا ایک سگنل ہوگا پنجاب گورنمنٹ کے لیے. اب میں نام نہیں لوں گا، میں کسی کو کنٹروورشل نہیں کرنا چاہتا، میں نہیں لوں گا، اور کیونکہ بھائی ہماری کئی بھی بات کے اوپر یہاں پہ 36 ویلاگ ہو جاتے ہیں، دو تین دفعہ جو ہے وہ کالم لکھے جانا شروع ہو جاتے ہیں، تو آئی ول ہولڈ مائی ہارسز. اور میں بھی نواز شریف صاحب کا فارمولا استعمال کرتے ہوئے ویٹ کروں گا میں کہ بھائی بات جو ہے وہ جاتی کدھر ہے. ٹھیک ہے. لیکن میں نے جب لسٹ دیکھی ہے نا، یہ جنگ کے اندر یہ جو آپ اسکرین پہ سٹوری دیکھ رہے ہیں، یہ جب میں نے لسٹ دیکھی ہے نا، تو اس میں سے ایک دو ناموں کے اوپر نا لال بتیاں جل رہی ہیں. یہ میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں. سو لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے. اس کے بعد آگے وہ پیپلز پارٹی کے بارے میں جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی اگر دوسری طرف پیپل کے صدر باپ اور بیٹے بلاول بھٹو میں بھی اس موضوع پر مشورہ ہوا ہوگا. آئیے اس تصوراتی ٹیلی فون کال کو ڈیکوڈ کر لیں جو ممکنہ طور پر کچھ اس طرح ہوئی ہوگی. اچھا، مجھے تو لگتا ہے کبھی کبھار سہیل صاحب کے پاس نا یہ بھی خبر ہوتی ہے کہ کچھ پتہ نہیں ان لوگوں کی کالیں ریکارڈ ہو رہی ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہے نا عمران خان صاحب کا وہ انٹرویو جو انہوں نے مجھے دیا تھا، تو اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ میری ساری باتیں جو ہیں وہ تو ایسے سن رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پرائم منسٹر ہوتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ سن رہی ہوتی ہے، اور یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. تو خیر اینی وے آگے چلتے ہیں. کہتے اب وہ مکالمہ جو ہے نا اس کو تصوراتی طور پہ پیش کر رہے ہیں. کہتے ہیں باپ یعنی کہ اب زرداری صاحب کو کوٹ کر رہے ہیں، یہ اسلام آباد میں جو تقریر ہوئی ہے نا، مجھے اس کی خبر تھی اور نہ اندازہ تھا. حالانکہ محسن نقوی مجھے رات کو ملا تھا، لیکن اس نے اس اعلان کے بارے میں مجھے کچھ نہیں بتایا. یعنی یہ زرداری صاحب کو تصوراتی طور پہ وہ بلاول بھٹو زرداری کو یہ بات بتا رہے ہیں. بیٹا، میں آپ کو بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری جماعت کے خلاف نونی سازش کر رہے ہیں. آزاد کشمیر میں ہماری سیٹیں زور زبردستی اور دھاندلی سے چھین لی گئیں. سندھ حکومت اور آپ کی کرپشن کے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے. مقتدرہ کو آپ سے اور مجھ سے بدگمان کیا جا رہا ہے. باپ، ہمارا مقتدرہ سے سب سے مضبوط رابطہ محسن کے ذریعے تھا، مگر اب وہ بہت بڑا ہو گیا اور کئی دفعہ اپنی مرضی کرتا ہے. ہمارا بچہ ہے مگر اس نے دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. محسن ہم سے مخلص ہے. یعنی زرداری صاحب، ان کے مطابق زرداری صاحب آج بھی سمجھتے ہیں کہ محسن نقوی کے ساتھ جو ان کا ریلیشن شپ ہے وہ ویسے ہی قائم اور دائم ہے. بیٹا، آپ کے دوست ماضی میں ہمیشہ ہمیں مرواتے رہے ہیں. بذات خود محسن تو بہت اچھا ہے، مگر اس کو بھڑکانے اور بہلانے والے بہت ہیں. ہمیں محتاط رہنا ہوگا. باپ، تحمل اور احتیاط سے چلنا ہے. جذبات کو کنٹرول کر کے ہی ہم اس بحران کو ٹال سکتے ہیں. نونی اور پیپل کیمپوں کی تصوراتی گفتگو اور مشوروں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وزیر داخلہ کی طرف سے چلائے گئے بم نے سیاست میں کہاں اور کس کو کتنا متاثر کیا ہے. کل میں نے ویلاگ کیا تھا اور میں نے اس کے اندر کہا تھا کہ ریفرینڈم کا بم اگر پھٹا تو یہ بہت تباہی پھیلائے گا. اور سہیل صاحب کی گفتگو کے ساتھ بھی جو ہے وہ یہی تاثر آ رہا ہے کہ بم تو گرا دیا ہے محسن نقوی صاحب نے، لیکن اب اس کی گونج جو ہے ایک ہفتہ گزرنے کے باوجود جو ہے وہ کانوں میں سنائی دے رہی ہے. چاہے وہ بلاول کی ٹک ٹاک ہو یا پھر یہاں پہ جاتی عمرہ کے اندر ہونے والی اس میٹنگ کی ایک تصوراتی گفتگو. لیکن the topic is not going away. It is not going away. It is